أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق۔ ولو ترى، کاش تم انہیں دیکھو، کبھی تو دیکھتا انہیں، اذ یتوفى الذین، جب موت آتی ہے، جان لیتے ہیں، الذین کفروا، کافروں کی، الملائکہ، اللہ کے فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر۔ کاش تو دیکھے کہ ان کی موت کس حالت میں آتی ہے کہ ان کافروں کو اللہ کے فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں، ان کے منہ پر بھی اور ان کی پیٹھ پر بھی، اور کیا کہتے ہیں؟ وذوقوا عذاب الحریق، وہ کہتے ہیں چکھو مزہ، یہ جلنے کا مزہ اب چکھو۔ زندگی بھر اللہ کے دین کی مخالفت، جو اللہ کے اچھے بندے تھے ان سے لڑائیاں، جو خدا کے دین کا کام کرتے تھے ان پہ اعتراض، اور اپنی نشہ، قوت، طاقت، حکومت، پیسہ، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ستانا، قوموں کا جینا حرام کر دینا، اور حق میں روڑے اٹکانا اور حق کی راہیں بند کرنا۔ ذوقوا عذاب الحریق، آج چکھو مزہ۔ یہ کافر کو دو طرف سے مار پڑتی ہے۔ پہلی اس بات تو یہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ کافر کو دو طرف سے مار پڑنے کا کیا مطلب؟ ان کے چہرے پر بھی اور پیٹھ پر بھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے بڑی لطیف بات یہاں لکھی ہے، تفسیر کبیر میں کہتے ہیں وہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ماریں پڑتی ہیں۔ ایک تو دنیا کو چھوڑنے کا غم اس پہ سوار ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے اب مر رہا ہوں، دنیا چھٹ رہی ہے، اور دوسرے سامنے جو آگ دیکھتا ہے نا جہنم کی، تو یہ دو ماریں پڑتی ہیں۔ اس لیے دو جگہ کا ذکر فرمایا، ایک چہرے کا اور ایک ان کی پیٹھ کا۔ اور مفسرین نے اس سے بھی زیادہ عجیب ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیٹھ کو اللہ نے چہرے کے مقابلے میں ذکر کیوں کیا ہے؟ اور یہ آیت پہلے بھی گزر چکی، پہلے آئی تھی نا سورہ نساء میں کہ ان کو مار پڑتی ہے پیٹھ پہ بھی اور چہرے پر بھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادبار، اللہ نے فرمایا ان کی پیٹھ پہ مار پڑتی ہے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے نجاست اور گندگی دنیا میں آتی ہے، اور منہ سے کفر کی باتیں بکتے رہے، یہ بھی نجاست اور گندگی تھی جو ان کے جسم سے خارج ہو رہی تھی، یہ منہ کے ذریعے اور وہ دوسرے مقام کے ذریعے۔ تو فرشتے دونوں جگہ پر مارتے ہیں انہیں کہ جس طرح تمہاری نجاست اور گندگی یہاں پر طبعی تھی، فطری چیز تھی، ایسے ہی جو تم منہ سے بک رہے تھے نا، تمہارے یہ کفر کے جملے اسی گندگی کی طرح تھے۔ جس طرح فضا اور ماحول اس گندگی سے خراب ہوتا ہے اور بو پھیلتی ہے، اسی طرح تمہارے ان کفر کے جملوں سے اللہ کی زمین، اللہ کی کائنات میں ایمان کا ماحول اسی طرح خراب ہو رہا تھا۔ یہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ کافر آدمی خدا کے بارے میں جب بات کرتا ہے شرک کی، تو قولہ بولہ، اس کا پیشاب اور اس کا جملہ زبان سے کہنا یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی اس لیے فقہا یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح وہ بیکار چیز ہے اور گندی چیز ہے، اسی طرح زبان سے جو کچھ بولتا ہے یہ بھی گندگی ہے۔ اللہ کی توحید کے خلاف جب بولے گا، شرک کی بات کرے گا، تو اس کائنات کو وہ تباہ کرے گا، اس کے ماحول کو برباد کرے گا، روحانیت کی فضا ختم ہو جائے گی اور شیطان کی فضا شیطانیت کی زیادہ ہوگی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ ان کے جملے ایسے ہی ہیں، اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولے زبان سے، غیبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یہ مستحب ہے، کیونکہ اس نے جملہ ایسا نکالا جھوٹ کا، غیبت کا، جو اس فضا کو، اللہ کی برکتیں، رحمتیں، فرشتے جو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور مسند احمد میں آیا ہے کہ ہوا کا جھونکا آیا اور اتنی بو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہمیں پریشانی ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟
ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا یہ جو منافقین ہماری غیبتیں کر رہے ہیں نا یہ اس کا اثر ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے اس کی بو کی وجہ سے اس جھوٹ میں. اور یہی وہ بات ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہو, یہ بہت سے مسلمانوں کو تجربہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک اور متقی ہو, کہ جب وہ پہلے ان ملکوں میں آتے ہیں نا, انگلینڈ میں, یورپ میں, یہاں پہ بسوں میں, ٹرینز میں, پلینز میں, تو انہیں ان کافروں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے. یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, نہیں برداشت ہو سکتی, اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بو اس کافر سے آتی کیوں ہے, پرفیوم لگا رکھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان عیسائیوں سے ملنے جلنے سے ایک طرح کی بو محسوس ہوتی ہے, وہ یہ کفر کی بو ہے. یہ کبھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوا کسی کے ساتھ؟ ہوا آپ کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی وحشت ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا مصیبت آخر کیا ہے, اور بڑی دیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کفر کی بو ہے, اور جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم سے یہ چیز نکل جاتی. یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے آتی ہے. کیا آپس میں ایک دوسرے سے ملے یعنی مسلمانوں سے ملے؟ ایسی عادت ہو جاتی ہے. ہاں وہ اور چیز ہے, وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے, ہمارے اساتذہ میں سے ایک تھے, اور وہ جو آدمی جھوٹ بولتا تھا ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. وہ ظاہر تو نہیں ہونے دیتے تھے لیکن وہ اٹھ جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بو آتی ہے, ہم پھر بیٹھ نہیں سکتے. بخاری شریف پڑھاتے تھے, صحیح بخاری, اور ایسا مزاج تھا ان کا کہ ان کی مجلس میں کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس سے بو شروع ہو جاتی تھی, انہیں آنی, وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. یہ چیز اس لیے ان کے پیٹھ پر بھی مارتے ہیں, پیٹھوں پر بھی, اور ان کے چہروں پر بھی. وذوقوا عذاب الحریق, چکھو مزہ.